آج بھی ناکامی ماں۔ ارجمن نے شانوں سے چادر اتار کر وجود سے الگ کی اور صوفے پر ڈھہ سے گئی۔ کشان نے کچن کے دروازے سے ماں کو دیکھا اور پھر گھڑی کی طرف نظر دوڑائی۔ گھڑی رات کے 8 بجا رہی تھی۔ اس نے فریج سے ٹھنڈے پانی کی بوتل نکالی اور ماں کو پانی کا گلاس دینے چلایا۔ آپ اپنی کوشش چھوڑ کیوں نہیں دیتی امی؟ کشان نے پانی کا گلاس ماں کی طرف بڑھایا۔ آپ جانتی ہیں نا، مجھے شادی کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ ہیں، نمل ہے اور مہاجبین کی یاد، یہ سب کافی ہے میرے لیے۔ تم اچھی طرح جانتے ہو شانی، میں صرف تمہارے لیے لڑکی نہیں ڈھونڈ رہی، میں نمل کے لیے ایک ماں بھی ڈھونڈ رہی ہوں، ایک اچھی ماں۔ ماں ایک ایسی لڑکی ڈھونڈ رہی تھی جو مزاج شناس ہو، جو نمل کے لیے واقعی ماں ثابت ہو۔ وہ اب شانی کو کیا بتائیں کہ ان کے دل کے اندر ایک گانٹھ بندھی ہوئی ہے جو انہیں آج بھی بہت چبھتی ہے اور تکلیف دیتی ہے۔ پھر تو آپ کو ہمیشہ ہی ناکامی ہوگی اماں، کیونکہ کوئی بھی عورت کسی اور کے بچے کے لیے اچھی ماں ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتی، اور آپ کے سوالات بھی تو عجیب قسم کے ہوتے ہیں نا۔ میں تو ایک ہی بار آپ کے ساتھ جا کر پچھتایا ہوں۔ اگر آپ کے شوہر کی اولاد آپ کو ماں قبول کرنے سے انکار کرتی ہے تو آپ کیا کریں گی؟ اس بچے کو کیسے ہینڈل کریں گی؟ شادی کے بعد جب آپ کی اولاد ہو جائے گی تو آپ شوہر کی پہلی اولاد کے ساتھ کیا سلوک کریں گی؟ کیا اس کے لیے ہمیشہ ایک کیئرنگ ماں بنی رہیں گی یا اپنی اولاد کو اس بچے پر فوقیت دیں گی؟ اب آپ خود ہی بتائیں نا، ایسے سوالات پر سامنے والے کا ری ایکشن کیا ہوگا؟ لڑکی تو کم، لڑکی کے ماں باپ آپ کو عجیب طریقے سے دیکھتے ہیں۔ ماں بھی ہلکے سے مسکرائی، کیونکہ شانی کی بات کچھ غلط بھی نہ تھی۔ شانی بیٹا، میں ان 4 مہینوں میں اب تک جن گھروں میں بھی گئی ہوں، ایک میچ میکر کے ریفرنس سے گئی ہوں، اور میں میچ میکر کو ہر بات اچھی طرح پہلے سے ہی بتا چکی ہوں کہ میں اپنے بیٹے کے لیے کوئی حور پری نہیں ڈھونڈ رہی، ایک پڑھی لکھی سمجھدار لڑکی یا عورت ڈھونڈ رہی ہوں جو نمل کو ایک سگی ماں کی طرح ٹریٹ کر سکے۔ بس اسی لیے میرے سوالات اس نوعیت کے ہوتے ہیں، کیونکہ میں کسی کو بھی اندھیرے میں نہیں رکھنا چاہتی بیٹا۔ مگر اس سب کی کیا ضرورت ہے ماں، جب آپ کی صورت میں نمل کے لیے ایک اچھی دادی موجود ہے؟ ضرورت ہے شانی، نمل کو ماں کی ضرورت ہے۔ آج بھی اسکول سے فون آیا تھا کہ وہ وین میں نہیں آنا چاہ رہی، رو رہی ہے، ضد باندھ لی ہے کہ دادی کو بلائیں۔ مجھے پھر کالج کی میٹنگ ملتوی کر کے بھاگم بھاگ اس کے اسکول جانا پڑا۔ تب تک وہ رو رو کر ہلکان ہو چکی تھی۔ بس اس کی ایک ہی ضد تھی کہ اسے وین میں گھر نہیں آنا، حالانکہ میں نے نمل کو راستے میں ہی بہلا لیا تھا۔ ایک ریسٹورنٹ سے اسے برگر اور جوس دلایا، پھر آتے ہوئے اسما کو ساتھ لیتی آئی کہ جب تک تم آفس سے آؤ وہ نمل کا خیال رکھے، کیونکہ مجھے مسز انصاری کے ساتھ لڑکی دیکھنے بھی جانا تھا۔ اسما کے ساتھ نمل بہل گئی ہے، مگر میں دوپہر سے اب تک بہت ڈسٹرب ہوں۔ وین والا تو اس وقت تک جا چکا تھا، ورنہ میں اس سے ضرور پوچھتی کہ نمل ہر دوسرے تیسرے دن وین سے گھر نہ آنے کی ضد کیوں کرتی ہے۔ او میری پیاری ماں، آپ تو خواہ ہی پریشان ہو رہی ہیں۔ نمل کون سی بڑی ہے، 5 سال کی بچی ہی تو ہے، بس ضد میں آ گئی ہوگی، یا ہو سکتا ہے کوئی بچہ اسے وین میں ڈسٹرب کرتا ہو۔ میں خود وین والے سے بات کر لوں گا، پلیز آپ اس سے کچھ مت کہیے گا، ورنہ آپ کا نفسیات میں ڈبل ایم اے ہونا بیچارے کو پاگل ہی کر دے گا۔ ماں کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھر گئی اور وہ بھول گئیں کہ دوپہر سے اب تک وہ گانٹھ آج پھر انہیں کتنی چبھ رہی ہے جو برسوں پہلے ان کے دل میں لگی تھی۔ میرا نفسیات میں ایم اے ہونا خامی نہیں، خوبی ہے مائی ڈیئر، اور میری اس خوبی کے تمہارے ابو بھی مداح تھے، اللہ انہیں جنت نصیب کرے۔ جی بالکل، یہ سارا کیا دھرا ابو جی کا ہی تو ہے۔ آپ خود ہی تو بتاتی تھیں کہ آپ تو سیدھا سادہ بی اے کرنے کے بعد ایک اسکول میں پڑھایا کرتی تھیں، پھر ابو نے ہی آپ کو نفسیات میں ایم اے کرنے کا کہا، اور پھر آپ نے ایم اے کیا اور پھر ڈبل ایم اے کر لیا نفسیات میں۔ تم نہیں سدھرو گے۔ اچھا یہ بتاؤ کیا کھاؤ گے؟ یہ نمل کہاں ہے؟ سو گئی ہے؟ کیا نمل کھانا کھا کر سو گئی ہے؟ اور آپ کو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے پلاؤ دم دے دیا ہے، بس 15 منٹ بعد ٹیبل پر آ جائے گا۔ واہ جی واہ، بیٹا ہو تو ایسا۔ موسم بدل رہا تھا پر سورج کی تپش میں کوئی خاص کمی نہ آئی تھی، گویا کہ سورج خاصا ڈھل چکا تھا، مگر تارکول کی لمبی سڑک دھوپ سے جل کر رہ گئی تھی۔ اس کے قدموں میں تیزی تھی، چلتے چلتے اس کے پیر جوتے کے اندر سے بھی سڑک کی تپش کو سہ رہے تھے۔ وجہ گھر لوٹنے کی جلدی نہ تھی، گھر میں ایک ماں کے سوا تھا ہی کون، اور ماں کو اس کے آنے کا کبھی انتظار بھی نہ رہا تھا۔
انتظار اگر تھا تو بس جلد سے جلد اسے رخصت کرنے کا تھا۔ وہ ڈبل شفٹ میں ایک اسکول میں پڑھاتی تھی۔ آتے آتے کبھی 5:30 اور کبھی 6 بج جاتے تھے۔ اس کے قدموں میں تیزی کی وجہ وہ منظر تھا جس نے اس کے اندر چابی سی بھر دی تھی۔ ایک مرد مکان کے ساتھ بنے اونچے سے چبوترے پر بیٹھا اپنے برابر میں بیٹھی بچی کی برہنہ بازو پر ہاتھ پھیر رہا تھا۔ ہاتھ کی انگلیوں سے حرکت کرتا اس کے کندھے تک پہنچتا اور کندھے سے واپس انگلیوں تک آتا، جبکہ اس مرد کا دوسرا ہاتھ بچی کے گرد گھیرا تنگ کیے ہوئے تھا۔ گھیرا کبھی سکڑتا اور کبھی پھیلتا۔ وہ بچی شاید 4-5 سال کی تھی، مگر اٹھان اچھی ہونے کے باعث اپنی عمر سے 1-8 سال بڑی لگ رہی تھی۔ بچی شاید ابھی لمس کی زبان سے نہ آشنا تھی اور زبان کے ذائقے سے بھی شاید پوری طرح روشن ناس نہیں ہوئی تھی۔ جھوٹی مٹھاس کے لیے ٹافیوں کے پیکٹ سے بہل جانے والی ابھی بھی مزے سے لالی پاپ چوس رہی تھی۔ وہ چیل کی طرح بچی پر جھپٹی اور اس شخص سے اس کو علیحدہ کر دیا۔ کون ہو تم؟ بتاؤ، کیا رشتہ اس بچی سے تمہارا؟ غرایا ہوا لہجہ سامنے بیٹھے اجنبی کو بھی اپنی جگہ سے کھڑے ہونے پر مجبور کر گیا۔ میں وہ تھوک نکلنے لگا۔ ندا نے جھک کر چبوترے کے پاس کھڑی بچی کے سامنے آتے ہوئے پوچھا، کون ہے بیٹا یہ؟ انکل ہیں، پاپا کے دوست۔ بچی کی ساری توجہ ابھی بھی لالی پاپ کی مٹھاس میں تھی۔ تو پاپا کہاں ہیں آپ کے؟ ندا نے اس آدمی کو غصے سے دیکھتے ہوئے بچی سے دوبارہ پوچھا۔ پاپا تو اپنا موبائل اندر سے لینے گئے ہیں، چلو میرے ساتھ۔ ندا نے بچی کو بازو سے پکڑا اور ساتھ لیے تیزی سے دروازے سے اندر داخل ہو گئی۔ اندر سامنے کوئی نہ تھا۔ وہ کمرے کے دروازے پر زور زور سے ہاتھ مارنے لگی۔ شانی تولیے سے ہاتھ صاف کرتا باہر آیا۔ جی آپ کون؟ آنے والی کا چہرہ اس کے لیے اجنبی تھا۔ باہر گلی میں کوئی بچہ نہیں ہے اور آپ نے اپنی بیٹی کو باہر بھیج دیا، سنبھالیں اسے۔ ندا کا لہجہ بہت غصے میں تھا۔ ایک منٹ خاتون، آپ کو لگتا ہے کوئی شاید غلط فہمی ہوئی ہے۔ پھر وہ تولیہ سائڈ پر رکھی کرسی پر ڈال کر بچی سے پوچھنے لگا، کیا ہوا نمل بیٹی؟ آپ تو شیراز انکل کے ساتھ تھی نا؟ میں تو بس 2 منٹ کے لیے اندر آیا تھا، موبائل کو چارج پر لگانے کے لیے، بیٹری لو تھی نا، پھر گرمی لگی تو منہ دھونے چلا گیا۔ نمل سے بات کرتے ہوئے کاشان نے اسے گود میں اٹھا لیا۔ جی پاپا، نمل کہہ کر پھر سے لالی پاپ چوسنے لگی۔ موبائل کو چارجر پر لگانے کی فکر زیادہ تھی۔ بچی کو ساتھ لے کر بھی تو آ سکتے تھے آپ موبائل چارج پر لگانے کے لیے، پر ہاتھ ملانے والا ہر دوست نہیں ہوتا، صرف انسان کا سگا خون ہی اس کا اپنا ہوتا ہے، سمجھے آپ؟ شاید آپ کو سن کر برا لگے، پر آپ کا دوست آپ کی بیٹی سے مس بیہیو کر رہا تھا۔ میں نے جب بچی کو ایسے اس شخص کے ساتھ دیکھا تو مجھ سے رہا نہیں گیا، اس لیے اسے میں لے کر گھر کے اندر آ گئی۔ ندا کا غصے کے مارے تو سارا خون چہرے پر آ کر سمٹ گیا تھا۔ وہ جانے کے لیے مڑی تو ٹھٹک گئی۔ کینوس پر ایک شادی شدہ جوڑے کی بلیک اینڈ وائٹ تصویر فریم میں لگی ہوئی تھی۔ مس ارجمند؟ تصویر دیکھتے ہی 30 سالہ لڑکی کے اندر سے ایک 11 سال کی بچی جیسے نکل کر آ کھڑی ہو۔ اس نے اپنے خشک ہوتے ہونٹوں پر زبان پھیری اور کمرے کی چوکھٹ پار کر گئی۔ کاشان تو وہیں سناٹے میں گھیرا رہ گیا۔ آنے والی کیا کہہ کر جا چکی تھی، وہ تو ششدر تھا۔ شیراز نمل کے ساتھ؟ اس میں اتنی بھی ہمت نہیں تھی کہ وہ باہر جا کر شیراز کی موجودگی کا یقین کرتا یا اس سے سوال جواب کرتا۔ کیا ایک بیٹی کا باپ اپنے دوست سے یہ سوال کر سکتا تھا؟ ندا کے لیے تو آج انکشافات کا دن تھا۔ دروازے سے نکلتے ہوئے وہ پھر دوسری بار ٹھٹکی تھی۔ جس ٹیچر کی تصویر وہ اندر دیکھ کر آئی تھی، وہ ہاتھ میں سودا سیلف کے بیگ لیے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ کیسے انہیں بھولتی؟ اس کے پاس خوشگوار یادوں کا خزانہ نہیں تھا، بس چند یادیں ہی تھیں۔ اردو کی ٹیچر مس ارجمند اور اس کی کتابیں، یا پرانے گھر میں چھت پر بنا سٹور جہاں اس کی ایک فرضی مگر اپنی دنیا آباد تھی۔ آپ مس ارجمند ہیں نا؟ ندا کی زبان لڑکھڑائی اور آنکھیں جھلکنے سے لگیں۔ تم کون ہو بیٹی؟ میں پہچان نہیں پائی، ارجمند نے شفقت سے پوچھا۔ ندا 30 برس کی تھی، مگر چہرے پر معصومیت تھی۔ اوہ، آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ مجھے تو اکثر لوگ بھول جاتے ہیں۔ میں ندا رحمان ہوں۔ اچھا ہوا آپ بھی مجھے بھول گئیں۔ جن کے دماغ میں خلل ہو، جنہیں کوئی ذہنی مسئلہ ہو، انہیں تو کوئی یاد نہیں رکھتا۔ وہ یہ کہتے ہوئے چلی گئی اور مزید کھڑے رہنے کی اس میں ہمت بھی نہ تھی۔ ندا رحمان، وہ لڑکی کے تیزی سے جاتے ہوئے قدموں کو دیکھ رہی تھی۔ جیسے ہی ارجمند کو ندا رحمان یاد آئی، ان کے اندر موجود گانٹ ایک دم ہی چبھنے سے لگی۔ ندا تیزی سے گیٹ پار کر چکی تھی۔
ندا نے ڈور بیل پر ہاتھ رکھا تو اس وقت ہٹایا جب تک کہ دروازہ کھل نہ گیا۔ ایک عمر رسیدہ خاتون نے دروازہ کھولا۔ ندا تیزی سے اندر آئی، صحن میں رکھے تخت پر اپنا پرس اور دوپٹہ رکھا، واش بیسن کا نل کھول کر تیزی سے منہ پر پانی کے چھپاکے مارنے لگی۔ ہم اس گھر کے مالک مکان نہیں، کرایہ دار ہیں، آئی سمجھ؟ بیل پر ہاتھ رکھتی ہو تو ہٹانا ہی بھول جاتی ہو۔ خیر سے اچھا گھر مل گیا ہے تو شکر مناؤ۔ مجھ بوڑھی کی ہڈیوں میں اتنا دم خم نہیں کہ تمہارے ساتھ محلہ محلہ گھومتی پھروں۔ ندا کی ماں ختیجہ اسے باتیں سنا کر چلی گئی، اور ندا تھی کہ چھپاکے مار مار کر اپنے منہ کو دھوئے جا رہی تھی، مگر پانی کی ٹھنڈک بھی اس کے اندر کی تپش کو کم نہیں کر سکی۔ تھوڑی دیر پہلے والا منظر پھر اس کی نظروں کے سامنے سے گزرنے لگا تھا۔ ایک ہاتھ انگلیوں سے حرکت کرتا کندھے تک اور کندھے سے واپس انگلیوں تک کا سفر، اور دوسرا ہاتھ کبھی سکڑتا تو کبھی پھیلتا۔ اس نے ایک گہری سانس لی، نل بند کیا، تخت پر سے چادر دوپٹہ اٹھایا، کمرے میں آ کر چپ چاپ لیٹ گئی اور بازو آنکھوں پر رکھ لیے۔ کیا بات ہے، کھانا نہیں کھانا؟ یہاں کیوں آ کر لیٹ گئی ہو؟ ندا کی ماں تھوڑی دیر بعد اس کے سر پر آ کر کھڑی ہو گئی۔ بھوک نہیں ہے مجھے۔ کیوں بھوک نہیں ہے؟ کسی سے جھگڑ کر تو نہیں آئی؟ نہیں تو؟ نہیں نہیں، جھوٹ مت بولو ندا۔ آپ کی نظر اتنی تیز نہیں اماں کہ آپ میرے جھوٹ اور سچ کو پرکھ سکیں۔ ماں سے زبان چلا رہی ہو؟ میں آپ سے زبان نہیں چلا رہی اماں، بس ایک بات کہہ رہی ہوں۔ میں نے کسی سے کوئی جھگڑا نہیں کیا، بس گھر واپس آتے ہوئے ایک بچی کے ساتھ ایک شخص کو غلط کرتے دیکھا تو چپ نہ رہ سکی۔ ندا ندا، اللہ کے لیے یہ حرکتیں چھوڑ دو۔ عمر گزر گئی، مگر کیا خناس تمہارے دماغ میں بھرا ہے، میری سمجھ میں نہیں آتا۔ تیرے بھائی بہن بھائی تجھ سے ملنے سے کتراتے ہیں، باپ سر پر موجود نہیں۔ پرانے محلے میں بھی تجھے سخت نفسیاتی مریض اور پاگل سمجھنے لگے تھے۔ کوئی بھولا بھٹکا رشتہ بھی نہیں آتا تیرے لیے۔ خاندان بھر میں کتنے ہی گھر تھے، مگر کسی کو تیری خوبصورتی نہیں بھائی۔ سب کو یہی لگتا ہے کہ تجھ میں دماغی خلل ہے، ذہنی ڈپریس ہے تو۔ اللہ اللہ کر کے محیط نے یہ گھر مناسب کرائے پر دلوایا ہے، خود بھی سکون سے رہ اور مجھے بھی رہنے دے، تاکہ کوئی مناسب جلد سے جلد رشتہ آئے تو میں تیرے ہاتھ پیلے کروں اور میں بھی کسی بیٹے کے پاس جا کر سکون کا سانس لوں۔ خواہ مخواہ ہی تو سب کی خدائی فوجدار بنی پھرتی رہتی ہے۔ ندا کی ماں اس کو یہ باتیں سنا کر چلی گئی۔ دو آنسو ندا کی آنکھوں سے نکلے، گالوں پر بہتے ہوئے تکیے میں جذب ہو گئے۔ وہ کھلے دروازے کو دیکھتی رہی جہاں سے اس کی ماں ابھی گئی تھی، اور پھر وہ کروٹ پلٹ کر لیٹ گئی۔ آنسوؤں میں اب بھی روانی آ گئی تھی، اس نے بھی انہیں بہنے دیا۔ عجیب نفسیاتی مزاج کی لڑکی تھی، آندھی طوفان کی طرح نمل کو اندر لے آئی اور بلا وجہ سنا کر چلی گئی۔ اللہ جانے کیا کچھ بکواس کر کے چلی گئی۔ ابھی تک اس لڑکی کی باتیں سوچ سوچ کر میرا دماغ خراب ہو رہا ہے۔ شانی سخت جونج کر رہ گیا تھا اور کمرے میں چکر کاٹ رہا تھا۔ ارجمن نے ایک نظر دوسرے کمرے میں پزل سے کھیلتی نمل پر ڈالی اور دوسری نظر شانی کے چہرے پر۔ کیوں آئی تھی ندا، اور ایسا کیا کہہ کر چلی گئی؟ آپ جانتی ہیں اس لڑکی کو، اور کیسے؟ یہ میرے سوال کا جواب نہیں شانی، میں نے پوچھا کیوں آئی تھی ندا؟ وہ کشان کی زبان لڑکھڑائی۔ وہ لڑکی جو بول کر گئی تھی، کیا وہ ساری باتیں ماں سے کہہ دے؟ بولو شانی، چپ کیوں ہو؟ مجھے الجھن ہو رہی ہے۔ کیا ہوا ہے؟ اماں وہ کہہ رہی تھی کہ میرا دوست شیراز نمل کے ساتھ مس بیہیو کر رہا تھا۔ یہ سن کر ارجمند کو تو یوں لگا جیسے ایک ٹرین ہے جو تیزی سے ان کے اوپر سے گزرتی جا رہی ہے۔ ان کے دل کے اندر بندھی گانٹ اب زیادہ چبھنے لگی تھی۔ رات تیزی سے بیتی جا رہی تھی، مگر ارجمند کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ ان کے ہاتھوں میں ہیپی مدرس ڈے کے موقع پر لکھا ایک مضمون دبا ہوا تھا۔ لفظوں کی سیاہی جگہ جگہ سے پھیل گئی تھی، کچھ لفظ مٹ بھی گئے تھے، مگر وہ مضمون آج بھی انہیں ازبر تھا۔ انہوں نے اپنی اسٹوڈنٹس کا لکھا مضمون وہ صفحہ آج تک سنبھال کر رکھا ہوا تھا۔ مضمون تھا میری ماں، جو ایک 5ویں جماعت کی 11 سال کی بچی نے لکھا تھا، جس کا نام تھا ندا رحمان۔ اس مضمون نے ان کے اندر ایسی گانٹھ باندھ دی تھی، نفسیات کے مضمون میں ڈبل ایم اے کرنے کے باوجود وہ گانٹھ نہ کھلی تھی۔ انہیں لگا جیسے ندا اور نمل ایک ہی روپ کے دو نام ہوں۔ ان کے کانوں میں نمل کی پرنسپل کے الفاظ گونج رہے تھے،
انہوں نے ندا سے کل ہونے والی سرسری ملاقات کے بعد بہت دیر تک نمل کے بارے میں سوچا تھا اور اس کی پرنسپل سے شیئر کیا تھا۔ مسز ارجمن، میرا خیال ہے کہ نمل کو وین ڈرائیور پسند نہیں ہے۔ بہتر ہوگا آپ نمل کو اسکول سے گھر ڈراپ کرنے کے لیے کوئی اور وین ہائر کر لیں، یا پھر آپ جس طرح صبح سے اسکول ڈراپ کرتی ہیں پک اپ کرنے کی ذمہ داری بھی آپ ہی اٹھا لیں۔ پرنسپل کے انداز میں جھجک تھی۔ وہ مزید کہنے لگیں، آپ کچھ سوچیں نا، وہ بچی جو اسکول میں پورا دن اچھے طریقے سے رہے، جو گھر میں بھی اچھے طریقے سے رہے، صرف اسے چھٹی کے وقت ہی وین کا سن کر ایسا کیا مسئلہ ہو جاتا ہے کہ وہ بری طرح سے رونا شروع کر دیتی ہے۔ وین میں بڑے بچے اور بچیاں اکثر پیچھے بیٹھتے ہیں اور ڈرائیور رش کی وجہ سے چھوٹے بچوں اور بچیوں کو اپنی برابر والی سیٹ میں بٹھا لیتے ہیں۔ مس ارجمند، آپ سمجھ رہی ہیں نا کہ میں کیا کہہ رہی ہوں؟ پرنسپل کی جھجک اور بھی بڑھ گئی تھی اور اپنی کرسی پر بیٹھے بیٹھے مس ارجمند جم سی گئی تھیں۔ ان کی پوتی پر کیا گزرتی رہی ہے اور انہیں پتہ ہی نہ چلا۔ تکلیف محسوس تو کرتی تھی مگر اظہار صرف رونے کی حد تک کر پاتی تھی، اور دادی اور پاپا سمجھتے رہے کہ وہ تو توجہ کی متلاشی ہے۔ ندا رحمان ایک متوسط طبقے کی فرد تھی۔ 3 بڑی بہنیں اور 2 بھائیوں کے بعد چھٹے نمبر پر وہ دنیا میں آئی تھی۔ اس تک آتے آتے ماں اور باپ دونوں کی محبت کم ہو چکی تھی۔ سب سے چھوٹا بچہ یا تو بہت محبت سے میٹتا ہے یا پھر نظر انداز ہو جاتا ہے۔ وہ ان دونوں طرح کے احساسات کے درمیان ہی پل کر بڑی ہوئی تھی۔ اس کے اور باقی بہن بھائیوں کے درمیان عمر کا فرق تھا۔ اس کی بڑی بہنوں کی شادی ہو گئی تھی اور ان کے بچے بھی تھے۔ وہ ان کے بچوں کو گود میں اٹھائے اٹھائے گھومتی تھی۔ ایسے چھوٹے کتنے ہی بے شمار کام تھے جو اس کے ذمے تھے۔ گھر کے سودا سلف میں کوئی بھی چیز کم پڑ جاتی یا وقت سے پہلے ختم ہو جاتی، ماں اسے ہی نکڑ کی دکان پر بھیجا کرتی، اور وہ اس دکان پر ہمیشہ جانے سے کتراتی کہ سردار چاچا چیزیں پکڑاتے پکڑاتے ہاتھ ہی کس کر پکڑ لیتے ہیں۔ اوپری منزل کا ایک کمرہ ماموں کے دوست کو اماں نے کرائے پر دیا ہوا تھا۔ ماموں کے دوست کو کھانا پہنچانا بھی انہی کے ذمے تھا، مگر کھانے کی ٹرے اوپر پہنچاتے ہوئے ندا کے پیر کئی بار لڑکھڑاتے تھے۔ ماموں کے دوست اسے بالکل اچھے نہیں لگتے تھے۔ وہ خراب نظروں سے دیکھتے تھے اور ہر جگہ ہاتھ لگاتے تھے۔ بڑی بہن کے میاں یعنی بہنوئی جب بھی اس کے گھر آتے زور سے اس کا گلا کھینچتے تھے۔ انہیں بہت پیاس لگتی تھی اور وہ ہر بار ندا سے ہی پانی منگوایا کرتے تھے۔ اسے پورے دن میں اپنے اسکول کا وقت سب سے اچھا لگتا تھا۔ ہماری ٹیچرز بہت اچھی تھیں اور سب سے پیاری تو اردو کی ٹیچر مس ارجمن تھیں۔ وہ ہمیشہ پیار سے بولتی اور دھیمے دھیمے لہجے میں اچھی اور ہر بری بات بتاتی تھیں۔ وہ جب بھی ندا کو مخاطب کرتیں، اسے اپنی چیختی چلاتی ماں یاد آ جاتی تھی۔ اسکول سے گھر آ کر اس کی سب سے پسندیدہ جگہ چھت پر بنا اسٹور ہوتی، جہاں اس کی گڑیا تھی، اس کی کتابیں تھیں۔ وہ ان سے کھیلتے کھیلتے سو جاتی، مگر سونے سے پہلے یہ دعا کرنا کبھی نہ بھولتی کہ اللہ میاں ماموں کے دوست غائب ہو جائیں، بہنوئی ہمارے گھر کبھی نہ آئیں، اور وہ کونے والی دکان کے سردار چاچا ہمیشہ کے لیے بیمار ہو جائیں، کیونکہ میری اماں میری کوئی بات نہیں سنتی، یا پھر اس ارجمند کو ہی میری ماں بنا دے۔ ندا بہت حساس تھی اور ماں باپ کی محبت کی متلاشی بھی تھی، اور اسی کمی نے اسے وقت سے پہلے اچھے اور برے لمس کی پہچان کرا دی تھی۔ کل جب مس ارجمند اس کے سامنے آئیں تو سارے برے لمس ڈم بن کر پھر سے ابھر آئے تھے۔ کل سے آج تک وہ کتنی ہی بار ان کے بارے میں سوچ چکی تھی۔ نیند ساری رات اس کی آنکھوں پر مہربان نہ ہوئی تھی۔ دور کہیں سے فجر کی اذان بلند ہو رہی تھی۔ اس نے سونے کا ارادہ ترک کیا اور وضو کرنے لگی۔ میں نے تمہارے لیے لڑکی تلاش کر لی ہے شانی۔ شانی ابھی ناشتے کی ٹیبل پر آ کر بیٹھا ہی تھا جب ارجمند نے اسے اطلاع دی۔ یہ تو معجزہ ہو گیا اماں، کون ہے وہ؟ یقیناً آپ کو پسند آ گئی ہے تو اچھی ہی ہوگی۔ ہاں، مجھے واقعی بہت پسند آئی ہے۔ ندا نام ہے اس کا، ندا رحمان۔ کیا کہہ رہی ہیں امی آپ؟ پلیز اماں، مجھے صبح صبح اس طرح کا مذاق پسند نہیں ہے۔ وہ ایک ذہنی ڈپریس لڑکی ہے۔ ابھی کچھ عرصہ ہی تو ہوا ہے نوید صاحب کے نیچے کے پورشن میں ماں بیٹی کو آئے ہوئے۔ آپ ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتی، اور آپ میری شادی وہاں کرانا چاہتی ہیں۔ اس سے تو بہتر ہے کہ نمل بغیر ماں کے اور میں بغیر بیوی کے اپنی باقی کی زندگی گزار لیں۔ یہ لو، یہ پڑھو، پھر تمہیں خود سمجھ میں آ جائے گا کہ مجھ سے زیادہ اس لڑکی کو کوئی نہیں جانتا۔ ارجمند نے ایک کاغذ شانی کی طرف بڑھایا۔ شانی کی نگاہوں میں الجھن سی تھی۔ پڑھو،
پھر تمہیں یقیناً کوئی فیصلہ کرنے میں آسانی ہوگی۔ شانی نے تہہ کیے ہوئے کاغذ کو کھول کر اپنے سامنے کیا۔ مضمون میری ماں۔ میں اس پر کیا لکھوں؟ کیونکہ میرے پاس ماں تو ہے مگر وہ میری ماں نہیں ہے، کیونکہ وہ میری کوئی بات نہیں سمجھ پاتی۔ وہ میری بڑی بہنوں اور بھائیوں کی ماں ہے مگر میری نہیں۔ مس ارجمن تو کہتی ہیں کہ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، مگر میں یہ بات کیسے مان لوں جب میں نے ایک ہی ماں کو محبت کرتے نہیں دیکھا؟ میں سردار چاچا کی دکان پر نہیں جانا چاہتی کیونکہ وہ مجھے دکان کے اندر لے جاتے ہیں۔ میں ماموں کے دوست کو کھانا دینے بھی نہیں جانا چاہتی، وہ بہت گندے ہیں، مجھے سب جگہ ہاتھ لگاتے ہیں۔ میں اپنے بہنوئی کو بھی پانی نہیں پلانا چاہتی، وہ بہانے بہانے سے میرا گلا کھینچتے ہیں، میرا ہاتھ پکڑ کر زور سے گود میں بٹھاتے ہیں۔ میں امی کو بتاؤں تو وہ مجھے ہی گندا سمجھتی ہیں۔ میں روتی ہوں تو امی کہتی ہیں کہ میں منحوس ہوں، جانے کس پر چلی گئی ہوں، باپ کی روزی کھا گئی ہوں۔ میں امی کو کیسے بتاؤں گندی میں نہیں ہوں، میں غلط نہیں سوچتی ہوں، گندے وہ سب لوگ ہیں۔ یا اللہ، اگر تو ہیپی مدرس ڈے والے دن بچوں کی دعا سنتا ہے تو مس ارجمند کو میری ماں بنا دے، پلیز پلیز اللہ میاں۔ شانی نے اپنی بھیگی پلکیں اٹھائیں، وہ حیران تھا۔ اماں یہ؟ اس نے کاغذ ان کی نظروں کے سامنے لہرایا۔ یہ ندا نے لکھا تھا جب میں اسکول میں پڑھاتی تھی، اسی لڑکی نے جس نے نمل کی تکلیف کو پہچانا، اس تکلیف کو جو تم باپ ہو کر اور میں علم نفسیات پڑھانے والی دادی ہو کر نہیں سمجھ پائی۔ وہ 11 سال کی بچی جو آج ایک 30 سال کی لڑکی ہے، وہ کسی بھی ذہنی مرض کا شکار نہیں ہے، وہ ذہنی ڈپریس نہیں ہے۔ میں نے بھی تمہاری طرح یہ مضمون پڑھا تو میں بھی یوں ہی شوق رہ گئی تھی۔ پھر میں نے پرنسپل سے کہہ کر ندا کے والدین کو بلوایا تھا۔ میں نے بچی کی تکلیف سے آگاہ کرنا چاہتی تھی کہ وہ حساس ہے، اپنی عمر سے بڑی لگتی ہے، اس لیے جلد ہی سب کی نظروں میں آ جاتی ہے، مگر اندر سے بہت معصوم ہے۔ اس کی معصومیت کو بچائیں، مگر بجائے اس کے کہ اس کے ماں باپ میری بات سمجھتے، الٹا مجھے اور سکول کو برا بھلا کہنے لگے۔ بچی کو ڈانٹتے ہوئے لے گئے اور پھر کبھی سکول نہیں بھیجا۔ میں اس واقعے سے اتنی دل برداشتہ ہوئی کہ وہ سکول ہی چھوڑ دیا۔ اس واقعے کے بعد ایک گانٹھ سی تھی جو میرے اندر بندھ گئی تھی۔ میں مہینوں بہت ڈپریس رہی، مگر چاہ کر بھی اس بچی کا ہاتھ کا لکھا ہوا یہ مضمون اپنے سے جدا نہ کر سکی۔ اگر تم اور تمہارے ابو جی نہ ہوتے تو شاید میں ڈپریشن کا شکار ہو جاتی۔ اب تم خود بتاؤ، کیا ندا سے بہتر نمل کے لیے کوئی اور ماں ہو سکتی ہے؟ شانی نے نظر اٹھا کر ماں کو دیکھا، اس نے بے اختیار نفی میں گردن ہلا دی۔ ارجمند کے ہونٹوں پر ابھرنے والی مسکراہٹ بے ساختہ تھی۔ اب اس گانٹھ کے کھلنے کا وقت آ گیا تھا۔